جس نے حافظ لکھا آپ حافظ نہیں تھے، مگر آپ نے کہا مسلمانوں کا میرے بارے میں یہ اس نے زن ہے۔ فرمایا رمضان میں صبح دن کو ایک پارہ یاد کرتے، رات کو تراویح کی نماز میں سنا دیا کرتے، ادھر 30 روزے پورے ہوئے، ادھر امام احمد رضا کا حفظ قرآن بھی مکمل ہو چکا تھا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کتنا بڑا امام ہے، کتنے بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ اتنے بڑے امام، اللہ اکبر، سراج الامہ، امت کا چراغ، کاشف الغمہ، غموں کو دور کرنے والے، اتنے امام الائمہ، اماموں کے امام ہیں۔ اور بچپن میں آپ کی ذہانت کا یہ عالم ہے، ذرا سنیے گا۔ سیرت النعمان میں ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن میں ہیں، تھوڑی یہ عمر مبارک، تو ایک بادشاہ نے عباسی بادشاہ کو خط لکھا، ابو جعفر منصور کو، بڑے طائف بھیجے، روم کے غالباً بادشاہ نے بڑے طائف بھیجے، ٹوکرے بڑے بھرے ہوئے اشرفیوں سے، نے کہا علماء سے یہ 3 سوال کرنا، اپنا نمائندہ بھیج رہا ہوں، اگر ان 3 سوالوں کے جواب علماء دے دیں تو یہ طائف ان میں تقسیم کر دینا، اگر نہ دے سکیں تو انہیں سزا دینا۔ سب علماء کو بادشاہ نے جمع کیا، دربار میں جمع کر کے اس نے کہا کہ جی یہ اس بادشاہ کے 3 سوال آئے ہیں، تم اسلام کے نمائندے ہو، 3 کے تم نمائندے ہو، ان تینوں کے جواب دو۔ جب اس نے 3 سوال دہرائے، سارے علماء انگشت بدنداں رہ گئے، حیران رہ گئے، ششتر رہ گئے، پریشان ہو گئے، جواب کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عمر مبارک تھوڑی ہے، میں چھوٹا نہیں کہتا، اس لیے کہ جس کو جعفر صادق نے تھپکیاں دے کے بڑا کیا ہو، چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ ضرور کہیں امام، ایسے بھی نہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے 90 نیکیاں ملتی ہیں، کہ تاکہ اٹھیں آج ہزاروں نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں ہو، وہ تقریر کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو جب بار بار سوال دہرائے، سارے علماء خاموش، امام صاحب کی عمر تھوڑی ہے، والد کے ساتھ گئے ہیں، اور اب ہوتا والد کبھی اپنے والد کے ساتھ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی محفل میں گئے، اور علی مرتضیٰ نے فرمایا تھا یہ کون؟ فرمایا میرا بیٹا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد، آپ نے ان کے دادا کے ساتھ گئے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے ہاتھ پھیرا، آپ نے فرمایا دعا دی، فرمایا اس کی پشت سے اللہ ایک ایسا بیٹا پیدا کرے گا جس کے علم کا چرچا زمین و آسمان میں، دنیا کے کونے کونے میں۔ آج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ دعائے حیدر کا اثر ہے، یہ دعائے علی کا اثر ہے۔ ارے علی کی دعا کہاں تک پہنچتی ہے تو علی کی دعا کہاں تک پہنچتی ہے؟ امام صاحب نے اپنے والد صاحب سے فرمایا یہ سارے علماء چپ ہو گئے، اسلام پر عرف آ گیا ہے، مجھے میدان میں لے کے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے غیرت ہو اندر، اسلام پر جب بھی عرف آئے بندہ میدان میں اتر آتا ہے۔ اسلام پر عرف آ گیا، آؤ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان میں آ گئے۔ جب سامنے آئے، انہیں کہا، ابو جعفر منصور نے کہا یہ بچہ یہ جواب دے گا؟ ان کا تیرے نزدیک بچہ ہے، یہ بہت سچا ہے، کہا یہ جواب دے گا۔ تو امام صاحب آئے، امام صاحب مخاطب ہوئے اس سے، وہ جو کافر تھا، انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے، ان کا پہلی بات یہ ہے کہ تو ہے سائل، میں ہوں مسئول۔ تو اور جو سوال کرنے والا ہے وہ شاگرد کی طرح ہوتا ہے، جواب دینے والا بمنزلہ استاد کے ہوتا ہے، لہذا تو شاگرد ہے، شاگرد کے چاہیے وہ ادھر نیچے آئے، استاد کو چاہیے کہ وہ ممبر پر بیٹھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو اس بلندی سے اتارا، زمین پر لا کے کھڑا کر دیا، خود ممبر پر بیٹھ کے فرمایا اب سوال کر۔ اس نے کہا پہلا سوال یہ بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے۔ ان کا ایک سے پہلے کیا تھا؟ اللہ سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ گنتی پڑھ، آگے پڑھ لگا نہیں پیچھے پڑھ، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ ان کا رک کیوں گیا؟ آگے پڑھ، کہا اس سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ ان کا جو واحد عددی ہے اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، جو واحد حقیقی ہے اس سے پہلے کوئی کیا ہو سکتا ہے؟ جو
جو واحد عددیہ میں علماء کی توجہ، جو واحد حقیقی ہے اس سے پہلے کون ہو سکتا ہے؟ وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، دوسرا سوال اس نے کیا، اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ اللہ کا چہرہ کس طرف ہے، رخ کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے، چہرے سے پاک ہے. آپ نے فرمایا تو یہ سمجھ نہیں آئے گی، بادشاہ کو کہا کہ ایک شمع لاؤ. موم بتی لالٹین جلائی گئی تاک میں رکھ کر، شمع جب سامنے رکھی اس نے پورے دربار کو روشن کر دیا. ان کا مجھے اس کا چہرہ بتاؤ کس طرف ہے. اس نے کہا یہ تو اس کا چہرہ ہی نہیں، یہ تو روشنی ہے. انہوں نے کہا جو عارضی نور ہے اس کا رخ کسی طرف نہیں ہے، جو نور السماوات والارض حقیقی نور ہے اس کا رخ کس طرف ہو سکتا ہے؟ حیران رہ گیا. ان کا تیسری بات، ان کا مجھے یہ بات بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں ہے، رب فرماتا ہے کل یوم ہوا فی شان، کہ وہ ہر لمحہ کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی تحریک میں ہوتا ہے، کسی کام میں ہوتا ہے، کسی نہ کسی وہ ہوتا ہے. بتاؤ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے کام بہت ہیں، فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کی مرضی ہے وہ کرتا ہے. وہ رب ہے، قادر ہے، حی ہے، قیوم ہے، ستار ہے، غفار ہے، قہار ہے، جبار ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے. ہاں اس مرتبہ اس نے اپنے شان تصرف کا اور شان اختیار کا اور اپنے تصرف کا اور اب تو عز من تشاء و تذل من تشاء کا اس نے عملی مظاہرہ کیا. کہ موقع سے کہا تو کافر تھا، ممبر پر تھا، تجھے اتار کر زمین پہ کھڑا کر دیا، اور میں محمد کا غلام تھا، محمد عربی کے غلام کو زمین سے اٹھا کے اللہ نے ممبر پر بٹھا کر عزتیں عطا کر. جب یہ بات کی اس نے فوراً کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. انہوں نے کہا جس مذہب کے چھوٹے امام کی یہ شان ہے، اللہ ہی جانے پھر نبیوں کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا. مگر اتنے درجے پر پہنچ کے امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ لولا سنتان لعلق النعمان. آج ہم نسبتوں سے دور ہو گئے. نسبتیں جو ہماری پہچان ہے سے، یہ میر بھی ہیں، میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے چشتی گولڈ بھی زیائی ہوں. یہ جتنے چشتی سلسلہ کے حضرات ہیں ان کو پتہ ہے یہ نسبتوں کا کتنا ادب کرنے والے ہیں، کتنا احترام کرنے والے ہیں. اب تو وہ چونکہ دور ہی چلا گیا نا، مرزا جیلمی جیسے بدبختوں نے، گستاخوں بے ادبوں نے، اولیاء کرام کے منکروں نے ہمارے نوجوانوں کے ذہن ہی خراب کر دیے، ان کے مزاج خراب کر دیے ہیں. ورنہ وہ پرانے بزرگ، اللہ اکبر کبیرہ، میں نے بزرگوں سے سنا کہ سیال شریف کے باہر، سیال شریف کی گلی کے باہر ایک کتا گزرا رہا. حضرت خواجہ قمر الملت والدین شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ کہا بھئی اس سے ملتا جلتا کتا میں نے اپنے پیرخانے توسا شریف کی گلی میں دیکھا. اب آپ کہیں جی نہیں یہ کیا ہے، یعنی نسبتوں کا آپ بتاؤ. جو ماننے والے ہیں وہ کتوں کی اگر نسبتوں کی اتنے ادب کرتے ہیں، وہ خون کی نسبت کا ادب کتنا کرتے ہیں، وہ کتنا ادب کرتے ہوں گے. یہ تو تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر سے پوچھئے، خلیفہ بلا فصل، امیر المومنین، امام المتقین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ عقیدہ دل میں بھی ہے، یہی زبان پہ بھی ہے. الحمدللہ اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت عطا فرمائے. باقی وقار صاحب سنگ جی عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے ارباب میرے، یہ الگ بات ہے کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہ الگ یہ بات بدگمانی کا، اللہ معاف فرمائے بدگمانی کو. تو بہرحال یہ انہوں نے اس طرف کر دیا. میرا مشہور کلام ہے، ایک نہیں کئی کلام ہیں. خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں، خلافت کے امامت کے امی صدیق اکبر ہیں، محمد مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر ہیں، وہ جن کی اقتداء میں پیر علی جیسے نمازی.
کوئی بندہ کہتا جی ساڑھے پیچھے جنرل صاحب نماز پڑھ دیں، کرنل صاحب پڑھ دیں، بریگیڈیئر صاحب پڑھ دیں، وزیر صاحب پڑھ دیں، مشیر صاحب پڑھ دیں، ہیڈ ماسٹر صاحب پڑھ دیں، پرنسپل صاحب پڑھ دیں، فلانے پڑھ دیں، فلانے پڑھ دیں، بندہ نخرہ کر دینا تو پھر صدیق تیری شان کے جس پیچھے علی دے عمر نماز پڑھ دیں، وہ جن کی اقتدا میں پیر علی جیسے نمازی ہوں، ہاں ایسے راہبر دنیا و دین صدیق اکبر ہیں، نکالا سانپ نے جو سر لگا دی جان داؤ پر، فدائے رحمت للعالمین صدیق اکبر ہیں۔ اور یہ جن ہے یا بشر کوئی جو حضرت کو اٹھا لایا، کہا رضوان نے جو کر نہیں صدیق اکبر ہیں، سور سے لے کر رسول اللہ کے روزے تک وہاں صدیق اکبر ہیں، یہی صدیق اکبر ہیں۔ اور وہ جن کی حق پرستی پہ بڑا لمبا یہ کلام ہے، بہت لمبا کلام ہے، میں اس میں اختصاری کرتا ہوں کہ نبی کی آل اور اصحاب سب محبوب ہیں، لیکن عجب یہ سلسلہ ہے دل نشین صدیق اکبر ہیں۔ اور تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید، تو سچی بات کہنے سے نہیں ڈرتا اگر سید، سمجھ لے تیرے سر پر بھی کہیں صدیق اکبر ہے۔ یہ میرا کلام ہے، صرف کلام نہیں عقیدہ بھی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا صدیق اکبر فرماتا ارقبوا محمدًا فی آل بیتہ، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان کی آل بیت کو راضی کرو، ان کی آل بیت کرو۔ تو آج میں لگتا علامہ شاہد وقار صاحب سارے موضوعات میں آج ہی پورے کرانے۔ تو بہرحال بہت سارے بے شمار کلام لکھے ہیں، جن میں ایک میں دیکھا ہے میں نے چاند پر مولا علی کا نام، ثابت ہوا کہ فلک پر چرچا علی کا ہے، سب غوث و خواجہ داتا و مہر و بری امام، جس بھی ولی کو دیکھ لو منگتا علی کا ہے، پہچان میری یہ ہے کہ میں ہوں سگے نجف، گردن میں میری دیکھ لو پٹا علی کا ہے، وہ شخص جو رسول کی بن کے رہا ڈھال، چچا ہے مصطفیٰ کا تو بابا علی کا ہے، سید کو نہ ڈراؤ تو منگام حشر سے، یہ تو گدائے نجف ہے منگتا علی کا ہے۔ وہ یہ ان کا مقام فرمایا، ان کو راضی کرنا ہو تو وہ کون سا مزاج کا صدیقی ہوگا جو آل بیت سے دور ہوگا، ٹھیک، اور وہ کون سا مزاج کا علوی اور حیدری ہوگا جو صحابہ سے دور ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اصحاب رسول، ایک ہاتھ میں دامن آل رسول، اللہ کے فضل سے نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی۔ آج کی رات بخشش کی رات ہے، کرم کی رات ہے۔ تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بات کر رہا تھا، میں نے آپ کے حالات زندگی میں پڑھا جس جگہ امام اعظم ابو حنیفہ کو قید کیا گیا اور جب آپ کا جنازہ وہاں سے اٹھایا گیا تو وہاں کے داروغے نے یہ گارنٹی دی کہ اتنے سالوں میں امام صاحب نے یہاں 6000 قرآن پاک ختم کیے۔ کہنا یہ آسان بات ہے، حوالہ بھی میں دوں گا، 6000 تذکرۃ الخواص میں بھی ہے۔ یہ مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تب بتائیے اب وہ اس درجے پر پہنچ کے کہتے ہیں لولا سنتان لعلک النعمان، وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کے جوڑے سیدھے کیے ہیں، ابن علی مرتضی امام جعفر صادق کا پانی بھرا ہے، جوتیاں سیدھی کی ہیں، ان کا سودا کر کا لایا ہے، ان کا پانی بھرا ہے، ان کی خدمت کی ہے، امام محمد باقر کی نوکری کی ہے۔ اگر یہ نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر بغیر نسبت آل محمد کے اگر امام اعظم جیسا اتنا بڑا امام اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تو محلے کا چھوٹا سا امام اپنے آپ کو کیسے محفوظ سمجھتا؟ یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کی عزت ہے۔ ہم آل سنت ہیں، ہم تو نسبت والے لوگ ہیں۔ تو آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگنے کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، جب 15ویں شعبان کی رات تمہیں ملے، رات قیام کرو۔ اب قیام سے مراد یہ نہیں کہ صرف کھڑا رو تو یہی قیام ہے، یہ جو آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی قیام ہے، تلاوت کریں گے یہ بھی قیام ہے، درود پڑھیں گے یہ بھی قیام ہے، صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے یہ بھی قیام ہے۔ رات جیسے کہتے ہیں نا نماز قائم کرو، نماز کا قیام کرو، تو قیام صرف کھڑے ہونے کو ہی کہتے ہیں، رکوع نہیں ہے نماز میں، سجدہ نہیں ہے، تشہد نہیں ہے،
ٹھیک ہے، قیام یعنی اس کو اس سے آباد رکھنا. تو رات قیام کرو، دن کو روزہ رکھو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، اور صبح تک آواز لگتی ہے حل من مستغفر فاغفر له. آج کی رات ہے کوئی بخشش مانگنے والا میری بارگاہ میں آ کر تو دیکھے. اس کو مانگتے ہوئے دیر لگے گی، مجھے بخشش عطا کرتے ہوئے دیر نہیں لگے گی. ہے آواز آتی ہے، مگر ان کانوں میں یوٹیوب کی آواز بند ہو تو رب کی آواز آئے نا، فیس بک کی ریلز کی آواز بند ہو تو آواز قدرت آئے نا، یہ فلموں کی ڈراموں کی آواز بند ہو تو یہ آواز ہمیں آئے نا، دنیا کے چیخنے چلانے کی آوازیں بند ہوں تو ہمیں وہ آواز سنائی دے. میاں صاحب فرماتے ہیں رات پہ ویتے بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے. جن کا سجن نہیں ہوتا نا وہ پھر وہ تڑپتے ہیں، جن کو یار نہیں ملتا. تے حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدا کر کر لگی یگ. کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدا. وہ آپ کا ذوق جو ہے نا، جو مجھے سننا چاہتے ہیں، وہ جوش جذبہ اس کیفیت میں، وہ کسی وقت میں پھر آؤں گا، وہ تقریر آپ کو سناؤں گا. آج جو موقع ہے نا یہ دل پہ دستک دینے کا موقع ہے. کوٹھے تے چڑھ ویکھ فریدا کر کر لگی اگ. میں سمجھیا تھے میں ہی لٹیا، تے لٹیا سارا جگ. ہر گھر میں یہ حال ہے. اور فرمایا حال میں مسترزقین فارزقہو، ہے کوئی رزق مانگنے والا. پورا سال یہاں دروازہ کھٹکھٹایا، اس آفس میں گئے، اس آفس میں گئے، اس آفس میں گئے، اس آفس میں یہاں گئے، یہاں گئے، پورا سال لائنوں قطاروں میں کھڑے رہتے ہو. آؤ آج رزق تقسیم کیا جا رہا ہے، دنیا کے دروازے کو چھوڑ کر رب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. انشاءاللہ پورے سال اللہ تعالیٰ تمہیں صرف مانگنے والا نہیں، بانٹنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. مگر آئے تو صحیح نہ کوئی. رب کی رحمت آوازیں لگاتی رہتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے سرکار نے فرمایا یبن آدم، حضرت ابو ہریرہ راوی، یہ مشکات میں روایت ہے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، بلو بلغت ذنوبک عنان السماء ان استغفرتنی فغفرت لک. فرمایا رب فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے، او آدمی، او انسان، اگر تو نے اتنے گناہ کر دیے ہیں، تیرے درختوں کے پتے کم ہو گئے ہیں، تیرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں. سمندروں کے پانی کے قطرے کم پڑ گئے ہیں، تیرے گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. بجری کے ٹکڑے کم ہو گئے ہیں، تیرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں. ریت کے ذرے کم ہو گئے ہیں، تیرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں. پتھر کم ہو گئے ہیں، تیرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں. ہوا کے جھونکے کم پڑ گئے ہیں، تیرے گناہوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. سمندروں کو، چٹلیل میدانوں کو، جنگلوں کو، بیابانوں کو، یہ پوری وسعت کائنات کو بھر کے، ان ہواؤں فضاؤں کو بھر کے تیرے گناہ بلغت ذنوبک عنان السماء، تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھو چکے ہیں، آسمانوں کی حدوں کو چھو چکے ہیں. میری بخشش دیکھنا چاہتا ہے، میری عطا دیکھنا چاہتا ہے، میرا کرم دیکھنا چاہتا ہے، ان استغفرتنی فغفرت لک. ایک مرتبہ میری بارگاہ میں بخشش مانگ کے دیکھ، میں تیرے گناہوں کو نہیں دیکھا، کملی والے کی عطاؤں کو دیکھ کے تیری بخشش کا فیصلہ فرما. ایک دفعہ صرف مانگ کر دیکھ، ایک دفعہ. مگر ہمیں فرصت ہو تو مانگے. ہمیں ایک بزرگ شاعر گزرے ہیں، ان کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. اس نے نا گناہوں کو مخاطب کر کے کہا، اس نے کہا دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی. آہوں کی یعنی فریادوں کی، اللہ کی بارگاہ میں رونے کی، عرض گزاری کرنے کی. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی. یہ کوئی سمجھے نہیں اس کو. دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی، اب ایسی تیسی میرے گناہوں کی. مجھے رب کی یاد میں رونے کی توفیق ہو گئی ہے. آنسوؤں کے تحفے مل گئے ہیں، تڑپنا مل گیا ہے، رونا مل گیا ہے، رت جگہ مل گئے ہیں، مصلی پہ بیٹھنا مل گیا ہے، قرآن سے لو لگانا مل گیا ہے، اس کو منانا مل گیا ہے، رب کے آگے سر جھکانا مل گیا ہے، اور کملی والے کی محبت سے اپنے سینے کو جگمگانا مل گیا ہے. اب گناہ میرے کیا بگاڑیں گے. اللہ اکبر کبیر. رب اتنا کریم ہے. اے میرے بھائیوں، جتنے ڈوک کھپا والے ہیں، دائیں بائیں والے ہیں، آج میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، کیا پتا آج رات مجھ میں اور آپ میں سے کس کی موت کا فیصلہ ہونا ہے.
یہ ہونا ہے. اور یقین جانے جتنے ہم بیٹھے ہیں ہم میں سے کئیوں کا ہونا ہے, ہمیں نہیں پتا. آپ یقین کر لیں اگلے سال ان کا لسٹ بنا لیں, اگلے سال یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے سارے یہاں نہیں ہوں گے. کتنوں کو ہونا ہے؟ ہم ہمارے گناہوں ہماری آج جو ہے ہماری موت کا فیصلہ ہونا ہے. کتنے کو ہونا ہے؟ تو ایسا نہیں کہ ہم رب کو منا لیں, اللہ کو راضی کر لیں. اور رب کریم ہے. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں, یہ لائیو جا رہا ہے, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو روایت میں آتا ہے نا کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, میرا اپنا ذوق ہے, میں والا نہیں دیتا, اپنا ذوق ہے. یہ صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا, ترغیب دینے کے لیے بتایا گیا. ورنہ خدا کی قسم میرا رب اتنا کریم ہے, اتنا مہربان ہے, کائنات کی سب ماؤں کا پیار ایک پلڑے میں رکھو, میرے رب کے پیار کا صرف ایک جھلک ایک پلڑے میں رکھو. وہ کائنات کی ساری مائیں اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتی جتنا میرا رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اور یقین جانے ہم نے محسوس کیا, پہلے تقریر ہوتی ہے, کبھی کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ بندہ صرف تقریر نہیں کرتا ہے, اور کبھی تاجدار گولڈا فرماتے ہیں ایسا وقت آ جاتا ہے سب لکھیا پڑھیا بھلا رہیاں, ایک نام سجن دا گا رہیاں, سب لکھیا پڑھیا بھلا رہیاں, ایک نام سجن دا گا رہیاں, رگ رگ تے لولو ساہاں نال, دل لگڑا بے پرواہ نال. اور میرے علی کیوں پھرے اداسی, اج کل سوہنا گل لاسی, پھر آسن خوشیاں تے غم جاسی, مل سالم بڑیاں بہانا لائے. میں اور آپ ہمیں تھوڑی دو سجدے کر لیں, نخرا میں آپ کا نہیں کہتا, آپ اچھے لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, میں گناہگار, میں اپنی بات کرتا ہوں. ایک سجدہ کر لو تو نخرا, ایک جمعہ پڑھا لو تو نخرا, 2 پیریڈ لگا لو نخرا, ایک کتاب رسالہ لکھ لو تو نخرا. جی ہم یہ تو پیری زمین پر نہیں لگتے. تکبر وہ علم کا کوہ گراں اور تحقیق کا اوج سریا تک جانے والا وہ اتنا باکمال شخص تاجدار گولڈا. آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرے علی تو کون بیچارہ, میرے علی تو کون بیچارہ, نبٹ لاشے تے او گنہارا, میرے علی تو کون بیچارہ, نبٹ لاشے تے او گنہارا, سر تے چاکے باندھا بارا. آج میں دن کو حاضر تھا گولڈا شریف, قبلہ عالم کے مزار پر اللہ نے مجھے توفیق دی, کافی دیر بیٹھا رہا, میں مراقبے میں بیٹھا رہا. یہ شعر بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا اور آج ابھی بھی آ رہا ہے کہ میرے علی تو کون بیچارہ, نبٹ لاشے تے او گنہارا, سر تے چاکے باندھا بارا, پری تالا میں شاہ نال, دل لگڑا بے پرواہ نال. میں اختتامی بات کروں, ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے. دیکھو سردیوں کے موسم میں بچہ بستر پر پیشاب کر دے, دوسرا بستر بھی نہ ہو, تو ماں اٹھ کے کیا کرتی ہے, خشک بستر پر جگہ پر بچے کو سلاتی ہے, اس پیشاب والے گندے بستر پر خود سو جاتی ہے. کپڑے بھی پلید ہیں, پتہ ہے سردی ہے ٹھٹرے گی, مگر بچے کو بچاتی ہے. اور بچہ اگر غلاظت کر دے, پیشاب کر دے, گندگی کر دے, بڑا پیشاب کر دے, چھوٹا پیشاب کر دے, اور کو اگر بو سونگ کے کوئی اور مہمان ہے وہ گھر باہر کمرے سے باہر چلا جاتا ہے, باپ بھی فوراً ٹیشو رکھ کے باہر چلا جاتا ہے, دوسرے بہن بھائی بھی قرات کرتے. کبھی ماں کو بھی چھوڑ کے جاتے ہوئے دیکھا, ماں کئی دفعہ کہتی ہے اوئے گندے یہ کیا کر دیا, وہ چلے آئے کہ گیتے ہی, وہ پاگلا یہ کیا کر دیا, یہ کہتی ہے, مگر پھر کیا کرتی ہے, اس کی گندگی صاف کرتی ہے, اس کا پیشاب دھوتی ہے,
صاف کر کے پاؤڈر لگا کے پیمپر کر کے نئے کپڑے پہن کے نا خوشبو لگا کے جب دیکھتی ہے دیکھو میرا شہزادہ کتنا تیار ہو گیا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، کتنا پیار ہو گیا، لاڈ کر کے اٹھا کے باہر لاتی ہے، کہتے تم اس کو بدبودار سمجھ کے چھوڑ کے آئے تھے، یہ دیکھو میرے بیٹے سے تو شہزادے سے اب خوشبو کے ہلے اٹھ رہے ہیں، بچہ بھی مسکراتا ہے۔ یہ مثال سمجھو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں جس طرح بچہ گند کر دے ماں گند کو تو دھوتی ہے، گند کو تو دور کرتی ہے، بچے کو اٹھا کے نہیں پھینکتی، بچے کو نہیں مارتی، جس طرح تم نماز چھوڑنے کا گند کر دو، اپنے پڑوسیوں کے حقوق مارنے کا گند کر دو، کسی سے غیبت، چغل خوری، زنا، بدکاری، شراب نوشی، ڈاکہ اور کسی گناہ فتنہ فساد کا گناہ کر دو تو تم پہ یہ گند لگ جائے گناہ کا۔ فرمایا جب رب سے معافی مانگتی ہو رب تمہاری گناہوں کی غلاظت اور گند کو دھو کے ختم کر کے تجھے پاک کر دیتا ہے اور پھر تجھے مسکرا کر دیکھتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ پاک ہو گیا۔ مانگ کے تو دیکھ، مانگ کے تو دیکھو، صرف اللہ کی بارگاہ میں سب جھکا کے تو دیکھو، آ کے تو دیکھو۔ پھر یہ آئے فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، اور وہ ہے بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا